یو آر واچنگ کیجول ٹاک، اور آج ہم بات کریں گے کہ خواتین میں جب مینوپاز شروع ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کے سمٹمز سے کس طرح سے ریلیف پایا جا سکتا ہے. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ کیجول ٹاک. کیجول ٹاک میں آج پھر ہم ایک ایسے مائل سٹون کی بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے جسے کہا جاتا ہے مینوپاز. مینوپاز کو جو ہے وہ ایک ایسی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کو شروع ہو رہا ہے مینوپاز تو وہ بڑی گھبرا جاتی ہے کہ اب میں کیسے بتاؤں سب کو کہ اس کے پیریڈز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بالکل ہی بیکار ہو چکی ہے، اب وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی اس میں. تو اور اس کے جو ہے وہ باڈی میں بھی بہت سارے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اور ٹپیکلی تو یہ لیٹ 40s سے لے کے ارلی 60s کے درمیان شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں 75% خواتین جو ہیں ان کو سمٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان سمٹمز میں جو ہے وہ کافی ویری کرتے ہیں. ہاٹ فلیشز سے لے کر موڈ سوئنگز تک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب ان ساری چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے یا ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، آج ہم جانیں گے اپنی آج کے ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ، جو کہ ایک رینونڈ آبسٹریٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں، 50 سال کا تجربہ رکھتی ہیں اس فیلڈ کا. تو آئیے ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اگر مینوپاز شروع ہو جاتا ہے تو اس کے سمٹمز سے کس طرح سے بچا جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ہم جب آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ بہت ہی پیار کے ساتھ آتی ہیں، ہم سب کو اویئر کرتی ہیں، بہت ساری نالج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور آپ بھی اس نالج کو آگے بڑھایا کریں جو آپ تک باتیں پہنچتی ہیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، نئی انفارمیشن سب تک پہنچانا چاہیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک، مجھے بہت سارے کامنٹس کافی ٹائم سے آتے رہے ہیں کہ مینوپاز کے حوالے سے سارا ہمیں کچھ بتائیے کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایک خاتون کو جو ہے مینوپاز شروع ہونے والا ہے، اور یہ ہوتا کیا ہے، اور یہ ڈفرینٹ ایجز میں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. اب مینوپاز ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو ہر عورت میں وہ ٹائم پیریڈ آتا ہے، جیسے منارکی آتی ہے اسٹارٹ آف دا پیریڈ، اور مینوپاز ہوتا ہے جب پیریڈس ختم ہونے والے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں. یعنی کہ پیریڈس کا ختم ہو جانا، جو ہر مہینے بالکل آتے تھے، ماہواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جانا. اب اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے آپ کے موڈز کیسے ہیں، آپ کی ہارمونز کی اتنی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، مینلی ایسٹروجن کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی تھوڑی شکل بدل جاتی ہے، آپ کے فیس پہ رنکل آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ایزیلی تھک جاتے ہیں، کام کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا، اور سڈنلی آپ فیل کرتی ہیں بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے کچھ بھی، پھر بھی آپ فیل کرتی ہیں سڈنلی گرمی لگی، اور گردن پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ہاٹ فلیشز. اچھا، کچھ خواتین کو یہ ہاٹ فلیشز رات کو بھی ہوتے ہیں؟ مینلی رات کو ہی ہوتے ہیں. یہ عورتیں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں بھائی اتنی ٹھنڈ ہے پھر بھی مجھے کیا ہو رہا ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتا کیوں ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے موڈس پھر خراب رہنا، اور پھر سائیکولوجیکل اتنا برا ایفیکٹ پڑتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اب شاید ہم ہسبینڈ کے قابل نہیں ہیں، اور پھر مینٹل وہ لگتا ہے کہ فوگینس آ جاتی ہے، کام میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، کوئی چیزیں بھولنا شروع کرتے ہیں، تو بڑا کنسرن رہتا ہے اس کا. ایک اسٹیج ہوتی ہے پہلے ہم کہتے ہیں پیری مینوپازل، جسٹ بیفور مینوپاز سے کچھ سال پہلے کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہارمونس کی لیول کم ہونا شروع ہوتی ہے. ہارمونس کی لیول اس لیے کم ہونا جب ہوتی ہے تو انڈے نہیں بنتے، جب انڈے نہیں بنتے ہارمون نہیں ریلیز ہوتے تو باڈی پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی میں لڑکیاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، کیوں کہ اس کی ایسٹروجن کی لیول بڑی ہائی ہوتی ہے، اس وجہ. اب ایسٹروجن کی لیول بالکل ڈاؤن جا رہی ہے، تو ان کی شکل بھی بگڑنے لگتی ہے، رنکلس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نسوانیت بھی کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی، نسوانیت بالکل جو فیمن ہارمونز ہوتے ہیں نا، ایسٹروجن وہی ہوتے ہیں نا، ایسٹروجن، ہاں وہ ختم ہو رہی ہے. تو وہ
کئی عورتیں جو بہت فیل کرتی ہیں, ان کو سائیکولوجیکلی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب یہ فزیکل بھی ہوتا ہے یا صرف سائیکولوجیکل ہوتا ہے؟ نہیں, فزیکل ہوتا ہے, فزیکل بھی ہوتا ہے نا. اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن رکھیں, ان کو اتنی ڈرائینیس ہو جاتی ہے تو وہ کچھ چیز کر نہیں پاتی, تو اس وجہ سے وہ لوگ سرا سمجھتے ہیں. پھر ہسبینڈ بھی اتنے کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں, چڑچڑاپن دکھاتے ہیں, بھئی کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ کرو. تو اس وجہ سے نا اور بھی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن جو میاں سمجھتے ہیں, جو عورتیں سمجھتی ہیں نا, تو ان ساری چیزوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ بھی خاص طور سے یہ اگر دیکھیں پوڈ کاسٹ تو اپنے ہسبینڈس کو بھی یہ دکھایا کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری اویئرنیس ان تک بھی پہنچے. وہی ہیں جو آپ کی زندگیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے اس پورے سفر میں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, اگر ہسبینڈ کو پتہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ان کی جو نیچرل ہے ہو رہی ہیں, تو ان کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں, تو ان کا ذرا ساتھ دیں گے, ان کو دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور وہ ایکسپلین کرے گی, کچھ دوائیاں دے گی, تو کافی حد تک ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اچھا, کیا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے یہ سمٹمس اگر آتے ہیں کسی بھی خاتون کو؟ بالکل, اس لیے ضروری, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمٹمس نہ ہو تو بالکل جانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ ان کے ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ تھوڑا ہارمونس اس کے ریپلیس ہو جائیں. اور خواہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پیریڈ بھی ہیں, لیکن ہارمون اتنے ریپلیس ہو جائیں کہ ان کو یہ سمٹمس نہ ہو. اس لیے کہ یہ تو ڈیفیشنسی ہے ہارمون کی, جس کی وجہ سے, جسے HRT کہتے ہیں, ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو ایک یہ مت ہے کہ ان ہارمونس کو لینے کے بعد کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں, آپ اگر پراپر ڈوز میں دیتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں منیمم ڈوز دیتے ہیں ایسٹروجن کا, ہے نا, منیمم ڈوز. اور پھر ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں پیریڈس آتے رہیں, تو ان کو پھر الگ دوائیاں دیتے ہیں. کوئی عورتیں چاہتی بھلے پیریڈس نہ آئیں ہمیں, لیکن ہمیں سمٹمس نہ ہو, تو پھر ہم ان کو الگ سے دوائیاں دیتے ہیں. پیریڈ آنا ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسی دوائیاں دیں کہ پیریڈ آتے رہے. نہیں چاہتی نہیں آئیں. اچھا, تو بہتر رہتا ہے کہ نہ آئیں پیریڈ, کوئی بات نہیں, آپ ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیں تاکہ ان کے سمٹمس چلے جائیں. تو یہ سمٹمس جو ہیں وہ مطلب کہ اس کی سیویئرٹی ہوتی ہے کہ کم بھی ہوں اور زیادہ بھی ہوں بہت, یا سب کو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, کسی کے تو نہیں بھی ہوتے. اچھا. کوئی عورتیں ہوتی ہیں ان کو سلولی گریجولی گیٹ یوز ٹو اٹ. اچھا. ہاں, کوئی نہیں کر پاتی, کوئی بالکل نہیں کر پاتی. کوئی تو ایسی ہوتی ہیں ان کو جیسے 5-6 سال ہم ہارمونل ریپلیسمنٹ دیکھ کے ہم سوچتے ہیں اب اسٹاپ کر دیں. اس لیے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 10 سال سے ہم زیادہ دیتے ہیں نا ہارمونس, تو کہیں اس کا ایڈورس افیکٹ نہ پڑے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں 10 سال کا ہے تو ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا اپنی پریکٹس میں, 10 سال کے بعد بھی اگر ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو مینٹل فاگینس بہت ہوتی ہے. اور بھولنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, چیزیں بھولنا کہ میں کیا کر رہی تھی, اچھا یہ کر رہی تھی, وہاں چیز کہاں رکھی ہے, یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی عورتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو بہت ارلی پری میچور مینوپوز ہونا لگتا ہے, کسی کو بہت لیٹ ہوتا ہے, تو یہ اس میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ چیز آپ نے بڑی اچھی پوچھی. دیکھیں کبھی کبھی 18 سال کی بھی لڑکی ہو تو اس کو مینوپاز ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پری میچور اس کی اووریز فیل ہو گئی, آتی ہیں کہ ہمارے پیریڈس بند ہو گئے. ہم جب ان کی رپورٹنگ کرواتے ہیں, ہمیں ایسا پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک بلڈ کی رپورٹ کرتے ہیں, FSH ہم بولتے ہیں, اس کی لیول دیکھتے ہیں کیا ہے. اگر اس کی لیول بڑی ہائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو تو مینوپاز ہو. اچھا. تو ہمیں صرف ایک رپورٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکی کو کیا ہے. تو جب 18-19 سال کی لڑکی آئے کہ بھئی مجھے پیریڈ نہیں آ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں آ رہے, تو سب سے پہلے ہم ہارمونس کا ٹیسٹ کروا لیتے. ہمیں یہ چیز الٹرا ساؤنڈ سے نہیں پتہ لگتی. تو اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں یا بس وہ آ گئے تو بھی آ گیا؟ کہ ہم صرف یہ ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے پیریڈس آئیں, یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی اووریز کو بھی سدھارنے کے ہیں کچھ ڈرگس ہیں, لیکن اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. اتنا افیکٹ. تو ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو بہت جلدی, کسی کو بہت دیر سے؟ اس میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ ہمارا لائف سٹائل ہے, ہمارے جینیٹکس ہیں, ہماری کیا چیزیں ہیں جو یہ
الامیہ کی طرف سے. اچھا, مطلب اگر کسی بچی کو بجائے 14 سال یا 15 سال کی عمر میں پیریڈز آئیں, اگر اس کو کوئی ارلی پیریڈز آ جاتے ہیں 11 ایئرز اور 12 ایئرز میں, تو کیا اس کا مینوپاز بھی ارلی ہوگا؟ ایسے ہی ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, یہی ہوتا ہے, ارلی آئے اور ارلی مینوپاز ہو جائے. اچھا. اور ویسے جنرلی ایج جو ہوتی ہے نا مینوپاز کی ہوتی ہے 47 سے 50 تک ہمارے یہاں. اچھا. لیکن آپ اگر دوسرے کنٹریز میں جائیں جیسے کینیڈا, انگلینڈ یا اس میں, تو ان کی ایج آف مینوپاز ذرا زیادہ بڑی ہوتی ہے, 52 ایئرس ہوتی ہے. تو کیا لائف اسٹائل ہوتا ہے؟ لائف اسٹائل ہے, فوڈ ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اویرین فیلئر ہو جاتا ہے. اچھا, تو اگر مدر کو جلدی آیا ہے مینوپاز, تو کیا موسٹ لائکلی اس کی جو بیٹی ہوگی اس کو بھی جلدی ہوگا؟ آتا ہے. ہاں, ایسے ہی دیکھا گیا. اچھا, ایسے ہی دیکھا گیا کہ مدر کو آیا تو اس کو. لیکن یہ بڑی ریئر کنڈیشن ہوتی ہے کہ کسی ماں بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اور بچی 18-19 سال کی پیریڈس نہیں آ رہے ہیں, اس کو مینوپاز ہو گیا. لیکن اس میں بھی پھر دوائیاں دیتے ہیں کہ پیریڈس تو آ جائیں اور ایسٹروجن کی ریپلیسمنٹ بھی, لیکن ہم اس کے ایگز نہیں بنا سکتے. اچھا. تو اس کو بچہ سمجھے نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی بھی لڑکیوں کو 18% ایسے ہے کہ اسپونٹینیس ایگ بن جاتے ہیں اور پریگننسی ہو جاتی ہے. ایک پریگننسی ہو گئی اتفاق, ایسا ہو سکتا ہے. مطلب ہوپ لیس نہیں ہوتا ہے, ہوپ رکھنی چاہیے ہمیشہ, دل نہیں برا کرنا چاہیے. میرے پاس ایسی چند عورتیں آئی تھیں کہ میں نے کہا کہ یہ ہم دوائیاں دیتے ہیں لیکن بیچ میں دوائی چھوڑ دینا. تو جو دوائی چھوڑی تو ان کے ایگس بننا شروع ہو گئے, اور اس کو تو پتہ نہیں لگا. کہنے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی سے کچھ بھی نہیں, اب دوائی سے بھی پیریڈ نہیں آ رہے اور پیٹ بڑھتا چلا ہے. اچھا. تو وہ تو بھئی آپ تو 4 months کی پریگننسی ہے آپ کو, دیکھا تو شی واز پریگننٹ. تو ایسی کئی عورتیں ہوتی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم پریگننٹ ہیں, اس لیے کہ ان کو تو پیریڈس نہیں آتے تھے. تو اب پیریڈس, اس نے سوچا پیریڈس نہیں آ رہا ہے, پیٹ پھول رہا ہے, کیا ٹیومر ہو رہا ہے, پریگننسی ہے. اچھا, مینوپاز میں بھی پریگننسی ہو سکتی ہے؟ ہاں, زیادہ تر ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایج ریلیٹڈ. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سمٹمس شروع ہوتے ہیں, کیونکہ مینوپاز تو ایک بایولوجیکل ایک پروسیس ہے, ایک مائل اسٹون ہے, لیکن وہ تب ہمیں پریشان کرتا ہے جب اس کے سمٹمس ہمیں پریشان کرتے ہیں. تو اس کے سمٹمس جو ہیں وہ کتنے سالوں تک لاسٹ کرتے ہیں؟ دیکھو, ایک تو یہ سمٹمز ہر ایک کو نہیں ہوتے. اچھا. کئی عورتیں ہوتی ہیں اس کو کچھ ان کو ذرا سمجھا دو یہ ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, سمجھے نا. اور وہ ایسی عورتیں ہیں جن کو اپنے کام میں بزی رہتی ہیں, ایکٹیویٹیز میں بزی رہتی ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو لک آفٹر دیم سیلفس, ٹھیک ہے, اپنی فیس ٹھیک کر کے چلتی رہتی ہیں. تو ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی, وائٹامنس وغیرہ کھاتی رہتی ہیں, اور پرمروز, ایوننگ پرمروز وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں کھاؤ, وائٹامن ڈی کھاؤ, تو اس سے ذرا کافی افیکٹ پڑتا ہے. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر مینوپاز ہو گیا تو آپ کی ہڈیاں وغیرہ ہیں نا وہ بہت کمزور ہو جائیں گی, آسٹوپوروسس ہو جائے گی, بھربھری ہو جاتی ہے, بھربھری ہو جاتی. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے مسٹ ہے کہ آپ وائٹامن D3 کنٹینیوسلی کھاتی رہیں. اور کتنی کھانی چاہیے وائٹامن ڈی؟ ہم منیمم 2000 کی گولی ہوتی ہے, چھوٹی گولی کی سائز چھوٹی ہے, اسٹرینتھ اس سے 2000 مائکرو گرام. تو کھانا ونس اے ڈے. ہاں, وہ کھانی چاہیے. اچھا. نہیں تو پھر ایزیلی آسٹوپوروسس ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ کون سی ڈائٹ ہے, کون سی غذا میں کچھ چینجز اگر ہم کریں یا چیزیں وہ شامل کریں تو ہم ان سمٹمس میں تھوڑی کمی آئے یا ہماری ہیلتھ بہتر ہے اس مینوپاز کے دوران؟ جی دیکھیے, ڈائٹ میں دراصل آپ کو جیسے کاربوہائیڈریٹس تھوڑا کم کرنا چاہیے. اس لیے کہ جیسے مینوپاز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے ہارمونل چینجز ایسی ہوتی ہیں, اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, ہمارا کیا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے؟ بالکل, آپ کا اس وجہ سے ہارمونس کی وجہ سے میٹابولزم ڈکریز ہو جاتا ہے. تو آپ جو بھی کھاتے ہیں آپ ریٹین کرتے ہیں. تو آپ پھر موٹے ہوتے جائیں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس وائٹامنس کی کمی ہے, جوانی میں تو آپ وہ کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کوپ اپ کر لیتے ہیں, لیکن ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے تو آپ نہیں کر پاتے. تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وائٹامن D3 ضرور کھائیں اور ملٹی وائٹامن کھائیں. لیکن دیکھیں ملٹی وائٹامن ہم ٹو بی آنیسٹ ڈرگس میں تو تھوڑا تھوڑا ڈوز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ فریش فروٹ کھاتے ہیں, آپ زیادہ نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے,
آدھا سیب کھا لیا, تھوڑا کھیرا کھا لیا, تھوڑا اس کے ساتھ جو ہے آپ نے تربوز خربوز کی پھانک کھا لی, اور تو مطلب ہے پیٹ آپ کا بھر رہا ہے, تو آپ روٹی چپاتی کم کھائیں گے, تو وہ بہت اچھا رہے گا. نمبر 2, آپ کو ایج کے ساتھ اگر کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کہ ہر ایج کے ساتھ آپ کے جو ہارمونس ہوتے ہیں یا چیزیں جو لیور بناتی ہے, جیسے انسولین وغیرہ یا پینکریاس سے جو آتی ہے, تو اس کی لیول ایسی ہو جاتی ہے, اس میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے, تو جو بھی ہوتا ہے تو اس کی ایبزارپشن کی ریٹ جو ہے وہ الگ ہی ہو جاتی ہے, آپ کو شوگر باڈی میں کھانے میں سے زیادہ آ جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں, روٹی چپاتی کو کم کریں. جیسے کہ آپ کھا رہی ہیں, آپ جیسے 2 چپاتی کھاتے ہیں, تو اگر آپ نے 1 کھا لی, اس کے ساتھ کوئی امرود کھا لیا, اچھا ہے نا, پہلے آپ ایسا کریں امرود کھا لیں, یہ کر لیں, یا کوئی سلاد کی پلیٹ کھا لیں, تھوڑا بہت آپ کا سالن روٹی کو کھانا ہے کہ دلچا کھائیں, لیکن کم کھائیں. تو پروٹین لیا جا سکتا ہے, یعنی کہ فش ہے, چکن ہے, گوشت ہے, وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں. بہت اچھا. اگر آپ صرف, میں اس لیے کہہ رہی تھی, دیکھو کوئی لوگ غریب بھی ہوتے ہیں, روز روز فش نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں سکتے, افورڈ نہیں سکتے, کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے جو پروٹینس ہوتے ہیں نا, وہ دالوں میں تو بہت زیادہ ہے, کوئی بھی بینس ہیں, اس میں چنے ہیں بوائل کر کے رکھیں, وہ کھائیں. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, یہ بڑے اچھے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت مسالے ڈالیں, بھونیں اور پھر کھائیں. ویسے بھی آپ اگر بوائل کر کے کھائیں گے نا, اس میں گھی اور مسالے تو نہیں ہے نا, تو پیٹ تو بھرے گا نا. لیکن آپ کو جیسے منہ کا ذائقہ چاہیے, تھوڑی روٹی کھا لیں, چاول کھا لیں, اس کی کوئی منع نہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا وزن کنٹرول میں رہے گا. نمبر 2, دیکھو ایج کے ساتھ آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. آپ اتنا بھی کھائیں گے وہ ریٹین کریں گے. دوسرا, آپ کا میٹابولزم بھی سلو ہے. تیسرا یہ کہ آپ کی, کیونکہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے, تو آپ کو کیلوریز کی بھی کم ضرورت پڑے گی. کم, یہ پہلے ہم کہتے ہیں جوانی میں آپ 3000 کھاؤ, پھر 2005, اب آپ کی ایج ایسی ہے کہ 1500 اور 2000 بھی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے, کیونکہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے آرگنس بھی تو ایج کرتے ہیں نا, ان کی بالکل, وہ ان کی لائف بھی تھوڑی تھوڑی, ان کی جو کیپیسٹی ہے, بالکل, وہ بھی کم. جتنے بھی ہارمونس ہیں, تھائرائڈ کے ہارمون سلو ہو جاتے ہیں, ہضم کم ہوگا, آپ کو ہضم کب ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. تو اس کو ذرا ہمیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے, تو وائٹامنس, حالانکہ وائٹامنس سستے ہیں, کھائیں, لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آپ اتنی ایکٹیو رہیں رادر دین فریش کے ساتھ. صحیح بات ہے. اور ہمارے یہاں پہ پاکستان میں فروٹ مل جاتا ہے, اور فروٹ ویجیٹیبلس ڈاکٹر صاحبہ اتنے مزیدار ملتے ہیں. میں تو 12 سال باہر تھی, تو وہاں تو مجھے ذائقہ ہی نہیں آتا تھا فروٹ اور ویجیٹیبلس میں. بالکل, بڑی بڑی چیزیں ہوں گی, یہاں پر بہت مزے کی چیزیں ہیں, اور موسمی چیزیں کہتے ہیں وہ اپنے جو, آپ دیکھیں کینو ہے, کیلا ہے, امرود ہے, زبردست فروٹس ہیں. بالکل بالکل. اور یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم گریسفلی ایج کریں, اور اس ایج کے دوران اپنا خیال رکھیں, پراپر ایکسرسائز کریں, اچھا کھائیں, کم کھائیں, کیونکہ اب ہماری باڈی وہ اسٹرانگ باڈی نہیں ہے جو کہ ہم جتنا بھی کھائیں اور ہم وہ ہضم کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ہمیں اس بجائے یہ کہ ہم کمپلین کرتے رہیں کہ اب ہماری باڈی ویک ہو گئی ہے, تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. چل نہیں سکتے, آپ واک کریں نا. آپ ویسے تو 5000 اسٹیپ کرو, 10,000 نہیں کر سکتے, تو کم از کم 3000 تو کر سکتے ہو نا. چلو پھرو. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کا کام اتنا ہوتا ہے. دیکھیں, گھر کے کام سے آپ مسل کو نہیں اسٹرانگ کریں, بالکل آپ کو فیٹ ریٹین ہو رہا ہے. کبھی آپ یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں, کبھی یہ نہیں. پراپر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسل اسٹرانگ ہو. مسل اسٹرانگ ہوں گے. جیسے ایج کے ساتھ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہر ایک کو ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے, چاہے آپ وائٹامنس کھائیں, کچھ بھی کھائیں, لیکن آپ کے ٹانگ کے مسل اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہ ہولڈ کر سکے آپ کا وزن, آپ کا اتنا وزن ہولڈ کر سکے. آپ کو کوئی ایسا نہیں کہ گھٹنوں کی خواہی سرجری کروائیں. صحیح بات ہے. یہاں پہ تو اور ڈاکٹر صاحبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو گھٹنوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ جتنا وزن آپ کا ظاہر ہے وہ گھٹنے اتنا ہی اس پہ بوجھ آئے گا. اور اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے غزل کہ آپ کے مسل اسٹرانگ ہے نا, تو گھٹنوں کی تو پرواہ نہیں ہوگی, آپ چلتی رہیں گی. صحیح بات ہے. لیکن آپ کے اگر مسل اسٹرانگ نہیں ہے نا,
تو گھٹنے تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, درد تو ویسے ہی ہوتا ہے. تھوڑا بہت درد کو آپ رکھیں مائنڈ میں, ٹھیک ہے آپ نے کبھی کبھی کوئی گولی کھا لی درد کی, لیکن چلتی رہیں, بیٹھیں نہیں. صحیح. اچھا, اور مینوپاز کو جو ہے وہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بتایا کہ وہ ایک فکس ٹائم ہوتا ہے ہر باڈی کے حساب سے جو اس وقت آتا ہے, یا ہم اپنے لائف سٹائل یا اپنی ڈائٹ یا اپنی ایکسرسائز کو شروع سے اگر صحیح رکھیں, بہتر رکھیں, تو کیا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, یہ تو قدرتی چیز ہے کہ آپ کے جیسے ہارمون سب ختم ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پیٹوٹری سے کم ہو رہا ہے, ہیپوتھیلمس سے, پھر آتا ہے تھائرائڈ, پھر اووری, ہر چیز آپ کی جو ہے نا وہ برین سے اسٹارٹ. تو ڈاکٹر صاحب جب ہر چیز برین سے ہوتی ہے اسٹارٹ, تو کیا اسٹریس ہمارا یہ فیکٹر ہے اس میں, اس کو جلدی لانے میں یا دیر سے لانے میں؟ ہاں بالکل ہے. اچھا, اسٹریس ہے. جب آپ کی اسٹریس ہوتا ہے نا, چینج آف انوائرمنٹ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں. یہ مینوپاز نہیں ہوتا, لیکن اسٹریس کی وجہ سے وہ ہارمونس کا اتنا اپسیٹ ہوتا ہے, پیریڈس نہیں آتے, تو لڑکیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں. کہ تو ہم یہی پوچھتے ہیں کیا انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے, کوئی جاب چینج کیا ہے, یا یہاں سے شفٹ ہو گئے ہو کہیں, تو شفٹ ہو جاتی ہیں لڑکیاں دوسرے ملک میں, تو اتنا اسٹریس ہوتا ہے اس لیے کہ ماحول دوسرا ہوتا ہے, پمپلس آنا شروع ہو جاتے ہیں, پیریڈس بند ہو گئے, تو پھر گریجولی ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر صحیح ہو جاتی ہیں, لیکن ٹیمپرری ان کے اوپر اتنا برا افیکٹ پڑتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو بہت ساری چیزیں تو ہم مینوپاز کے بارے میں ہم نے کوشش کی کور کرنے کی. اگر کچھ بات کوئی رہ گئی ہو, کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو, تو ضرور کامنٹ کیجیے گا. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں casualtalkwithghazal@gmail.com پر. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں, بہت سارے ہمارے خدشات جو ذہن میں ہوتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. اور آئی ایم شیور کہ جس طرح سے کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ چیلنج آپ کے لیے اپرچونیٹی بھی لے کر آتا ہے. تو اس مینوپاز کو ایک بایولوجیکل ایک پروسیس سمجھیے, ایک مائل اسٹون کی طرح لے کر چلیے. اس کے اگر سمٹمس آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں تو یقیناً گائنیکالوجسٹ کی, ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی ہیلپ ضرور لیجیے, تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو. اور اس کو بس ایک جرنی کی طرح سے آپ کو لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو آسان کرنا ہے. اپنا خیال خود رکھنا ہے, تاکہ آپ اپنی جو سیلف کیئر کا جو ٹائم ملا ہے, اب آپ کو اپنی زندگیوں میں وہ کام کرنے کا ٹائم ملا ہے جو شاید آپ پہلے نہیں کر سکے تھے, اور اب آپ فراغت ہے, تو اس ٹائم کو انجوائے کریں اور مزے سے جئیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون سے ٹاپکس اور ایسے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں, جن پر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کیجول ٹاک میں پوڈ کاسٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. ہم بہت جلد ملیں گے ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.